الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کال چلتی پئی. چند منٹ تھوڑی کوئی چلتی پئی. چند منٹ تھوڑے سامنے گفتگو کرن دا ارادہ رکھدا. اللہ مینوں حق گل آکھن دی اور تانوں مینوں اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس بات نال کس گل نال خوش ہوندے اور کس گل نال اللہ دے پاک پیغمبر ناراض ہوندے. اج اگر اے اسانوں سمجھ آ جائے کہ فلاں گل نال اللہ دے رسول خوش ہوندے تا اساں اللہ دے نبی دی خوشی دی خاطر او کم کرن دا ارادہ کرنا ہے. اور اگر اسانوں اس گل دی بھی وضاحت ہو جائے کہ فلاں کم تو اللہ دے رسول ناراض ہوندے تا اساں اس کم تو بچن دی 100% کوشش بھی کرنی ہے تے اج ارادہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہن میں تواڈے سامنے چند منٹ انہیں ایو گل ہی رکھنی ہے کہ کیری گل نال ساڈا نبی خوش ہوندا ہے اور کیری گل نال ساڈا نبی ناراض ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی. توجہ سارے دی ہے. میں بلا تمہید گل شروع کرن لگا. اللہ نے سورت احزاب اور آیت نمبر ہے 69 اس دے اندر ایک گل دسی ہے اور مسلماناں نو ایمان والا نو خطاب کیتا ہے. توجہ کرو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. او لوگوں، او ایمان والے ہو، توجہ نال میں اللہ دی گل نو سنو. اللہ حکم فرماؤ کیری گل ہے. اللہ فرمائے لا تکونو، تسا انجے نہیں ہونا. توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا. لا تکونو، تسا انجے نہیں ہونا کالذین آذوا موسیٰ، اور جن لوگ تواڈے تو پہلے گزرے موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے، تسا انہاں دی طرح نہیں ہونا. اللہ انہاں کیرا جرم کیتا آئی، انہاں دا قصور کیرا آئی. اللہ فرمایا آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا نے اللہ دے نبی موسیٰ نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں، بڑا ستایا، بڑیاں پریشانیاں پہنچائیاں، بڑیاں تکلیفاں پہنچائیاں. او میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیو، او اللہ کم تسا نہیں کرنا. او جنہیں انہاں اپنے میرے نبی نو ستایا ہے، تسا میرے نبی نو تکلیفاں نہیں دیونیاں. کیوں؟ اس واسطے کہ میرا نبی خوش ہوئے تا میں اللہ خوش ہوندا. جے میں اللہ خوش ہوا تا تواڈے واسطے کامیابی دے فیصلے کر دیندا. اس واسطے سن لو، او جنہیں بنی اسرائیلیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو تکلیفاں دتیاں، پریشان کیتا تے ازمائش
فرمائشاں دتیاں، اللہ دے نبی نو بہت ستایا، انہیں میرے نبی نو نہیں ستاونا۔ اللہ مفسرین نے کرام نے اتھے وضاحت لکھی ہے، انہاں لوگاں نے کنیے کنیے ستائے اسا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو۔ توجہ نال گل سنو، ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والا نو آکھے، او میری قوم والو انج کرو، نکلو تے جہاد کرو دشمناں دے نال۔ تے اگو قوم والے اے نہیں آدھے جی اساں تیار ہاں، بلکہ قوم والا نے ڈاڈا موقع تے آ کے دکھ دتا، تے قوم والے آکھن لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ اے موسیٰ تو جا تے تیرا رب ونجے، تسا ونج کے دشمناں نال جنگ تے جہاد کرو، اساں تا اتھے ہی بیٹھے ہاں، جہاد تو سانو ڈر لگدا ہے۔ اللہ دے نبی دا این موقع تے ساتھ چھوڑ دیتا، میرے نبی نو بڑی تکلیف پہنچی۔ او میرے محمد دے امتیو خبردار، تسا انج نہیں کرنا، تسا انج نہیں کرنا۔ او جنہیں موسیٰ دی قوم والیاں نے موسیٰ نو ستایا، تسا میرے نبی نو انج نہیں ستاونا۔ کیوں؟ میرے نبی نو تکلیف گل تو پہنچ دیئے، او گل بھی واضح، میرا نبی خوش ہوندہ ہے، او گل بھی واضح، انہاں دی وضاحت میں کریں نا، لیکن پہلے سن لو ذرا موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا نے موسیٰ علیہ السلام نو کنیے تکلیفاں دیتیاں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے نبوت والی نعمت عطا کی تھی، تے موسیٰ علیہ السلام دا سکا پترے رہی، او دا نام قارون ہے۔ قارون بڑا مالدار تے بڑے جاہو جلال والا بندہ ہے، لوگ اس دے ذہن چاہیے یار میں ان قوم دا وڈیرا تے لیڈر تے قوم دا پرائم منسٹر تے وزیر اعظم تے صدر بنوے سا، انہوں لالچ چاہیے تے وہ دا ٹارگٹ بھی آئی، لیکن اللہ دا کرنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ دا کرنا موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل دے سردار بن گئے۔ اور اس تو بعد قارون دے دل تے حسد آ گیا، اس نے آکے تا میری پوسٹ تے میری سیٹ آئی، اتھے آکے موسیٰ چا قبضہ کیتا ہے۔ اسے دن تو اس نے آکے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف محاذ کھڑا کیتا، مختلف مواقع تے تکلیفہ دیندہ آیا۔ ایک موقع تے اس انج کیتا، ایک فاحشہ عورت طوائفہ نو تیار کیتا، اس نو آکھے ہے میں تینوں اتنا مال دے سا، اتنے ڈالر تے پیسے تے روپے دے سا، تو انج کر جا کے موسیٰ علیہ السلام تے الزام لا، بدکارہ عورت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایک محفل دے اندر خطاب فرما رہے ہیں اور لوگاں نو دس رہے ہیں، او لوگو زنا بڑا جرم ہے، بدکاری بڑا جرم ہے، تے توانو بھی پتہ ہے نا توانو، بدکاری بڑا جرم ہے۔ اور توجہ نال گل سنو میرے بھائیو، ایسا کرنی زیادہ ایسا نہ کرو، تھوڑے مائک نو جلاؤ چلو، یہ پن کاٹ کے اتھے لا رہے تو ٹھیک تھی ویسے۔ ہاں عورت نو تیار کیتا، نہ مٹھا نہ کرو، اور میں مجبور ہاں، میرا گلہ زخمی ہے بیان کر کر کے، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ اکبر جی۔ موسیٰ کھولو بھائی، کھولو موسیٰ علیہ السلام نے بس ٹھیک ہے، ہن کچھ میں گزارا کرے سا، کچھ تساں گزارا کرو، رل مل کے کام چل سی نا۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے، اللہ توجہ کرو جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کھلے کریں دن، ہوں تو سمجھ آندی پئی ہو سی، میں نے پتہ ہے مائک بہترین آ گیا ہوں جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کھڑے کریں دن، لوگوں نو پیدا سے دن، لوگو لا تقربوا الزنا
انہو کان فاحشہ، زنا لے راستے تے بھی نہیں چلنا تے زنا دے قریب ہی نہیں وجنا۔ کیوں؟ جیڑا بندہ زنا کریں دے اس نو اللہ دنیا تے نقد سزا بھی دین دے تے ود آخرت دے اندر کیوں ہونا ہے؟ توجہ نال پہلے آخرت دی سزا سن ود دنیا دی سن لویں۔ آخرت دی سزائیں ہونی ہے بھرا مجمع ہونے آدم تو لے کے قیامت تک آون والا آخری بندہ وہ سارے موجود ہونے، لیکن جس وقت زانی بندہ سامنے آسی تے زانی بندے دی اللہ کے کرنا ہے شرم گانو اللہ دے متھے تے لا دے ونے دوروں پتہ چل سی اساں تا یار اینو بڑا نیک سمجھ دیا سے، اینو بڑا پاک دامن تے اچھا تے نیک تے لائق سمجھ دیا سے۔ اج کے ہو گیا ہے جو اج دے متھے تے شرمگاہ چمڑی ہوئی ہے، پتہ لگنا ہے یا اے او بندہ جیڑا چھپ چھپ کے زنا کریندا ہے۔ اللہ اس نو معمولی نہ سمجھ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ہے او لوگو سن لو، جیڑا زنا ہے ایک قرض ہے۔ زنا کی رشہ ہے قرض ہے، تو یاد رکھو جیڑا بندہ قرض گھندا ہے اس نو دیونا بھی ہوندا ہے۔ قرض ولیندہ ہے نا، جیڑا قرض لیندا ہے وہ واپس بھی کریندا ہوندا ہے۔ امام شافعی کول انہاں دے شاگرداں نے پوچھے جناب اے دسو ایک مرد ہے اس نے اگر کسی عورت دی عزت لٹی ہے تے بدکاری کیتی ہے تے زنا کیتا ہے تے بعد او کنجے واپسی قرض ادا کرے سی؟ حضرت صاحب فرمایا بالکل تہاڈا سوال بڑا زبردست ہے کہ ایک مرد ہے او کنجے او دا بدلہ لے سی ادا کیویں کرے سی قرض؟ فرمایا لوگو سن لو، جس وقت بندہ زنا کریندا ہے تے قرض زنا والا اپنے اتے پیندا ہے، نتیجہ نکلدا ہے اس زانی بندے دی ماں ودی لہندی ہوندی ہے قرض، اس زانی بندے دی بہن ودی لہندی ہوندی ہے قرض، اس زانی بندے دی بیوی ودی لہندی ہوندی ہے قرض، اس زانی بندے دی بیٹی لہندی ودی ہوندی ہے قرض۔ مردہ تاں جو دے گھر وچوں عزت دا جنازہ نکل ویندا ہے۔ اللہ ایک معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں تو ایک اور گل دساں بھائیو، گلاں کڑویاں تو نہیں تھیندیاں پیاں، خیر ہے نا، ہوندیاں نہ نا، یہ ساری ضرورت دی ہیں نا۔ گل تو میں کرنی ہے بھی ساڈا نبی کتھوں خوش ہوندے تے ساڈا نبی کیڑی گل تو ناراض ہوندے، اتھے تو ونجنا سے نا، یہ تے درمیان آ گئی ہے۔ میں ہن بھی اللہ کول یہ دعا منگی ہے یا اللہ جیڑی گل دی ضرورت ہوے مینوں اوہ گل لکھواویں، اور یہ اشد ضرورت ہے اس بے حیائی دے دور وچ انہاں گلاں دا پرچار اعلان برملا کھول کے بیان کرنا۔ توجہ جی، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں نو دسیں دے پین او لوگو سن لو، قرض زنا بہت بڑا جرم ہے تے جیڑا زنا کرے شریعتاں دیے لوگو اس بندے نو اگر وہ شادی شدہ ہے تا اس نو پتھر مار مار کے ختم کر دیو تے رجم کر دیو دا او دا ستیہ ناس کر دیو تے اگر کنوارا لڑکی یا لڑکی زنا کرے اس نو 80 درے تے 80 چھتر مارو تاکہ ہمیشہ واسطے توبہ کر جائے۔ اور یاد رکھو بھائیو میں تانوں گل پہ دسدام، زنا ایک ایسا جرم ہے، زنا ایک ایسا جرم ہے دنیا دا کوئی بھی مذہب، دنیا دا کوئی بھی مذہب زنا نو جائز نہیں آکھدا۔ کوئی بھی مذہب لے لو، کرسچینٹی عیسائیت لے لو تا اتھے بھی زنا جرم، یہودازم اگر انہاں دا مذہب لے لو تا زنا جرم، ہندوازم، سکھازم یا بدھ مت یا کوئی بھی بڑے 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 مذاہب دنیا تے پہ چل دینا، انہاں سارے مذہب دا مطالعہ کرو تے یاد رکھو زنا دی اجازت کسے مذہب دے اندر بھی کوئی نہیں، انیار اسلام وچ بھی اجازت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اسلام وچ بھی اجازت کوئی نہیں۔ اور تواڈے ذہن چاہنا ہے کہ یورپین لوگ جڑے غیر مسلم ہیں او تے کھلے عام زنا پہ کر دین، تے یاد رکھو مسلمان بھی تا کر دے پین، مسلمان ہی تا کریں دے نا۔ ادھا کہ مطلب ہویا پہ مسلمانوں دے مذہبی اجازت تے بے زنا کرو نا،
مذہب نہیں، مذہب والے پاسوں تا اجازت کوئی نہیں، لیکن یاد رکھو بھائیو بندے مذہب تے عمل کرن تا زنا تو بچن، عمل جو کوئی نہیں کریں دا، یہودیاں دا مذہب، عیسائیاں دا مذہب، دیگر مذاہب والے انہاں دا مذہب بھی آدھا غلط کم ہے، لیکن وہ اپنے مذہب تے پورا عمل کرن تا زنا تو بچن۔ بہرحال اپنے موضوع تے ہو، موسیٰ علیہ السلام زنا دی قباحت پہ بیان کریں دین، سزا پہ بیان کریں دین، اچانک او جیری عورت نو قارون آکھیں آئی کہ اللہ دے نبی موسیٰ تے تے بہتان لاونے، تا اللہ دے نبی دی محفل دے اندر اسے محفل جتھے بیان پہ کریں دین عورت کھڑی ہو گئی۔ بعض روایت جاندے ہے قارون پوچھیا، قارون آکھیں اللہ دے نبی موسیٰ اے جرا زنا لی جرم تے سزا پہ دس دیو، اے سزا صرف ساڑے واسطے ہے یا توڑے واسطے بھی ہے؟ اللہ دے نبی فرمائے اگر میں کراں تا میرے واسطے بھی یہ سزا ہے، کیونکہ اللہ دا قانون تو برابر ہے نا، میرے واسطے بھی یہ سزا ہے۔ اچانک اللہ اتنی گل کر دے قارون نے عورت نو آنکھیں او جری بے حیات فاحشت طوائف عورت آئی، او اسے محفل کھڑی ہو گئی تے آکھن لگی او موسیٰ تساں میرے نال بدکاری کیتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھو میرے مسلمان ساتھیو، او موحدو توجہ کرو، ساڈا ایمان ہے گناہ نبی دے قریب ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے پوری کائنات دے انساناں نو آکھے ہے او لوگو گناہ دے قریب نہ ونجو، لیکن گناہ نو آکھے ہے خبردار تسا میرے نبی دے نیڑے نہیں جاونا۔ نبی گناہ تو پاک ہوندہ ہے، اس دے باوجود اس عورت نے تہمت لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تے پیسیاں دے پیچھے۔ آج بھی ایسے بندے نے جیرے پیسیاں دے پیچھے بڑے بڑے کام کر دینے ہوندے، توجہ کر اللہ۔ اس عورت نے جس وقت تہمت لائی حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے دے اندر آ گئے، جلال چاہ گئے، عورت نو آکھن لگے اتھے کرے ہو کہ اللہ دی قسم چاہ، تو آدھی پہی ہے نعوذ باللہ کہ میں بدکاری کیتی ہے تیرے نال، تو اتھے کھڑے ہو کہ اللہ دی قسم چاہ۔ اللہ نے او دے دل دے اندر خوف پیدا کر دیتا، عورت کمبن لگ گئی تے لڑکھڑاون لگ گئی، آکھن لگی جناب اللہ دی ذات دی قسم ہے تساں پاک ہو، تواڈے اندر عیب کوئی نہیں، اے بدماش قارون میں نو پیسہ دا لالچ دیتا آئی، میں تاں واسطے کر کے پیسہ دے لالچ چاہ کہ میں کم کر بیٹھی ہاں، اللہ دا واسطے میں نو معاف کر دیو۔ اے دیکھو یار کتنی بڑی تکلیف ہے اللہ دے نبی دی ہے نا گل، تے کون پہ تکلیف رہندا ہے؟ قوم والے۔ گل یاد ہے پچھلی قوم والے تکلیف۔ اللہ ایک اور گل سناؤ، مفسرین کرام نے لکھا ہے، توجہ کرو ذرا، بنی اسرائیل دی عادت آئی، بنی اسرائیلیاں دی عادت آئی، او مرد جتنے بھی ہیں او جس وقت نہاونا غسل کریں نا تے اس وقت اپنے سارے کپڑے لہا دیں دے ہوندے ہیں۔ کیا مطلب؟ واش روم میں تو ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، واش روم میں کپڑے اتار کے نہاؤ، اتار کے ہی نہانا چاہیے، واش روم کا مسئلہ نہیں ہے۔ او انداز بھئی تالاب یا نہر یا دریا دے کنارے تے بندے سامنے بیٹھے انہاں کپڑے چل کے واہ دیتے، اور آدھے نا جیرا بندہ ہر کہیں دے سامنے کپڑے لہاوے اوہ بندہ اصل مرد ہے۔ یہ لے بندے دا ایمان ختم ہو ونجے تا دماغ الٹا ہو ویندا ہے، دماغ آج بھی انجھے آ رہے نا، آج بھی انجھے آ رہے جیری عورت گوڑا تک سلوار کیتی ودیو سی نا، اے بڑی مہذب تے ویل ایجوکیٹڈ ہے جی، تے جیرا ساڈا مسلمان بھرا اپنے پانچے اپنے گٹاں دے نہیں اپنی ایڑیاں تے کھریاں تلے دھریندا ودا ہو سی، اے بڑا پڑھا لکھا ہے جی۔ تے جیرے مسلمان موحد یا مسلمان نیک آدمی وہ سلوار ٹخنا تو تھوڑی اچھی رکھیں، اے فنڈامنٹل ہے جی، اے پرانی سوچ دا مالک ہے جی، دقیانوسی سوچ ہے جی۔ اے جس وقت بندے دا ایمان اندر نہ راوے نا دماغ الٹا ہو ویندا ہے، ٹھیک ہے؟ او آدھیاں نا جیرا کپڑے لہا کے ہر کہیں دے سامنے نہ آوے یہ مرد ہوندا ہے، یہ انہاں دی سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا ہویا جی کہ انہاں لوگاں دی عادت آئی
کپڑے لہا کے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں یاد رکھو، ناف تو لے کے دنی تو لے کے تے گوڈاں دے تلویں حصے تک، اے جتوں گوڈا شروع ہوندا ہے، ناف تو لے کے گوڈاں دے تلویں حصے تک اے سارا جسم کسے مرد دے سامنے کھولنا بھی حرام ہے۔ سمجھ آئیے؟ اے حرام ہے۔ اے تھے ادھا ادھا کچھا پا کے تے ہاکی کھیلنا اے تو جائز ہو سی۔ مسلمانوں دی مت ماری گئی ہے، کافران دی طرز زندگی اپنائی کھلا ہے، پتہ نہیں لبدی کے انہاں دی اپنی منزل کوئی نہیں ہے، انہاں دے پچھوں منزل تلاش کریں دا ہے۔ او اس بندے دے پچھوں چلو جیرے دی منزل اللہ دا عرش ہے، محمد الرسول اللہ، اور دے پچھے چل جو اللہ تینوں عرش دے قریب پہنچا دے وے، جنت پہنچا دے۔ اللہ اکبر، توجہ کرو بھائی، گلاں کڑویاں پر انشاءاللہ مفید ہو سن۔ اللہ دا واسطہ ہے اے جگہ بالخصوص اے اس کو کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے بالکل، ٹھیک ہے، سوائے اپنی بیوی دے او اتھے جائز ہے ستر کھولنا، اس تو علاوہ اے ستر ہے گھٹنا تو تلو اور ناف، اے سارا حصہ ستر ہے۔ تے جیرے بزرگ بیٹھے ہو، منجلہ والے تو کوئی نہیں بیٹھے نا، منجلے کو کھونچ کے بیٹھے کرو سا۔ گل یاد آ گئی ہے بھی مسجد میدان عرفات، الحمدللہ اللہ پاک حج دی توفیق دیتی ہے، تے ظہر اثر مسجد نمرہ دی جماعت نال ادا کی تھی، تے بڑی شدید گرمی آئی، اتھے یہ نکلے ہیں بھئی چلو جبل رحمت والے پاسے ہوئی جاؤ، ایک ودکا بیٹھا آئی، وہ ٹوٹلی ہر شہر کھویندہ پہ آئی، اچھو پتہ نہیں کیرے ملک دا یا سا اس نے اشارہ کران دورو بے پتہ نہیں کیری زبان سمجھ دا نائی بات، اس نے وان کی حلایا نال والے بندے نے بھی رب دا واسطہ ہے اس نے کوئی کجو تا گل ہے بھئی بزرگاں دی گزارش ہے بھئی اگر کوئی چادر شادر بننے والا بزرگ ہے تا وہ خاص خیال رکھن، ٹھیک ہے جی، اے گوڑے ننگے نہ ہون۔ عموماً اے بزرگ جے رہن نا، میں انہاں دی بے ادبی نہیں پہ کردا، میں معاشرے دی حالات پہ رسینا، او عموماً گوڑے کڈی بیٹھے ہوندے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس واسطے اس دی خاص احتیاط، گھٹنا تو ناف تو لے کے گھٹنا تک اے سارا ایریا مرد دا اے ستر ہے، اے دا چھپاونا واجب ہے، فرض ہے، یہ بندہ کھلے سی حرام کام کرے سی۔ تے عورت دا ستر کیا رہا ہے پتہ تو، سوائے چہرے دے، سوائے ہتھاں دے تے سوائے پیران دے، ترے ایٹم، چہرہ، ہاتھ تے پاؤں، انہ تو علاوہ سارا جسم ستر ہے، ستر میں نہیں چھپانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، کجن دی شے ستر ہے۔ تے وقت میں ہوں اس موضوع تے لگا گیا نا، تے وقت منہ لمبے نکل ویسا، بہرحال ایسا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، قرب قیامت دے اندر ایک ایسا دور آمنا ہے عورتاں کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں ہو سن۔ علماء نے شارحین نے لکھا ہے اس تو کیا مطلب ہے ننگیاں ہو سن، فرمایا اتنا فٹ لباس ہو سی کہ جسم دا ہر عضو دا اتار چڑھاؤ نظر آندہ پہ ہو سی۔ اے جیری عورت اس قسم دا لباس پاوے اساری نظر آئی تو کپڑے پائی ودی ہے، شریعت آدھی ننگی ودی ہے۔ اللہ کڑکی ہیں معذرت نہ لیکن سننی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری فرمایا علماء محدثین نے شارحین نے لکھا ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ عورتاں اتنا باریک لباس پیسا جس سے جو جسم چھلک سی نظر آسی، جسم دی جلد کلر سکن کلر وہ نظر آسی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرمایا یہ جی عورتاں کپڑے پا کے بھی ننگیاں ہو سن، اور فرمایا سنو یہ جی عورتاں حالانکہ جنت دی خوشبو 500 سال دی اجے مسافت راندی ہو سی، 500 سال دا سفر اجے راندہ ہو سی، جنت دی خوشبو پہلے آمن لگے سی۔ فرمایا ایو جی عورتوں اللہ جنت دی خوشبو ہی نہیں سنگھنے ہونا۔ یہ تو ہو گئی عورتوں دی گل، نال تھے مردوں دی گل کیتی وجہ مردوں دی گل تو میں نے سرے سے تو کونا وال کی میں نے پتہ ہے، لیکن چلو جی آیا تو یہ تو مکائی وجہ کام کیوں حضرت صاحب؟ آج ہی میں اپنے درس سے نہیں آیا بیٹھا، یہ تو انہوں پتہ ہے میں میرا تو درس رکھا نہیں، یہ تو میں نے بھائی سلیم حکم کیتا ہے بھائی کر جب وہ مفتی عابد عزیز صاحب دا درس ہے تو انہوں دی طبیعت خراب ہے، یہ آ رہے نا جی، یہ کہیں دی ڈیوٹی بھگتا ہونا آیا بیٹھا،
چلو جائیں دی ڈیوٹی آئے یہ تو سنو اللہ خیر کرے سی موقع نہ جی توجہ کرو جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکسی توجہ ہے تمہاری دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکسی یا رسول اللہ دیوس کون ہوندا ہے بھائی خدا را میری طرف توجہ کریں یار بس اب بات ختم ہو گئی اب میری طرف توجہ کریں دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکسی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس بندہ کون ہوندا اللہ دے نبی نے فرمایا جس نو اپنے گھر والاں تے غیرت نہ آوے گھر دی عورتاں تے غیرت نہ آوے کیا مطلب اینو پرواہ نہ ہوئے جیو جے کپڑے پہن ودیاں اینو پرواہ نہ ہوئے عورتاں بازار پھر دیاں ودیاں ہون اینو پرواہ کوئی نہ ہوئے کون آ جا رہے ہے گھر دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو جے بندہ دیوس ہے اور دیوس بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکنا او میرے بھائیو یاد رکھو جتھے غیرت ہوے ایمان اتھائی آندا ہے غیرت ہو سی تا ایمان آسی اگر غیرت کوئی نہیں ایمان روندا ہویا چلا ویندا ہے کوئی یار تھوڑی سی آپ شفقت کر دیں کوئی ضروری بات ہے ہاں ہاں باہر بند نہیں ہو سکتا اچھا اچھا بند چکو جی بند چکو ایسا کرو جی ایسا کرو جی میں ہی مکہنا یار میں بھی تھکا ہوا بیٹھا مختصر گل کراں اپنے اتلے نہ وہ نہیں چلتے پہ وہ نہیں چلتے پہ چھوٹا چلتا پہ اچھا جی توجہ کرو جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا ستایا لوگاں نے او جری گل پہ کریں ہم توجہ ہے لوگاں دا رواج آئی کپڑے لہا کے نہاونا آج رواج اتنے تک کچھے پا کے گیمہ کرنا یاد رکھو یہ جی گیم دیکھنا بھی حرام ہے پتہ ہے تو انہوں یہ جی گیم دیکھنا ہی حرام ہے چاہے وہ ہاکی دی گیم ہوئے چاہے ریسلنگ ہوئے پتہ نا چاہے ریسلنگ ہوئے وہ حرام ہے کیونکہ تساں اگلے بندے دا غیر یعنی سطر لکھ دے پائے ہو یہ شاید دیکھنا ہی حرام ہے تمہارے واسطے علماء نے لکھے ہی جی میچ دیکھنا گیم دیکھنا بھی حرام ہے ٹھیک ہے گیم دیکھنی ہے تو ایسی دیکھو جس سے حرام کم نہ ہوئے جائز کم ہو ٹھیک ہے مثال طور تے کرکٹ وغیرہ دے دیو اس کوئی اس قسم دا سسٹم نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے مردوں دی کرکٹ دی ٹھیک کرو لڑکیاں دی نہیں وہ تو انہیں غیر محرم میں بات اللہ معاف کرے اچھا جی اللہ انہاں لوگاں دا رواج ہے کپڑے لہا کے بندہ دے سامنے لہا کے تے نہاونا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا دا پیکر حیا دا مجسمہ سارے امت نالوں زیادہ حیا اللہ دے نبی دے اندر ہوندے ٹھیک ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل لباس نن لہندے کہندے سامنے لوگوں نے کیا کیتا موسیٰ علیہ السلام نو اذیت تے تکلیف دیونا شروع کی دی بے جناب اے نہ مردے تاں واسطے نا اے لباس نہیں لہندا ٹھیک ہے نعوذ باللہ حالانکہ تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے ایک نبی دے اندر اللہ نے 40 جنتی مردان دی طاقت رکھی ہے کتنی جنتی مردان دی 40 جنتی مردان دی اللہ نے ایک نبیچ طاقت رکھی ہے تے جنتی مردانو ہر مردنو اللہ 100 عام دنیا دے مردان دے برابر طاقت عطا کرے سی سمجھ آئیے تو 100 ملٹیپل ہے 40 تو 4000 دنیاوی مردان دے برابر اللہ ایک نبی نو طاقت دیندہ ہے سمجھ آئی
اور وہ کیا دن نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نہ مرد ہے، اس واسطے ایک کپڑے نہیں لہندا۔ اللہ دا کرنا اتنی تکلیف والی گل حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے، ہن اس دا ازالہ تا ہور ممکن ہی نہیں نا۔ بھئی موسیٰ علیہ السلام کس طریقے نال اظہار کرے نا بھئی نہیں یار میں مرد ہاں، لیکن اللہ پاک اپنے نبی دی عزت بچاون دی خاطر ایک عجیب جہا کام کیتا۔ سنو توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں سر نہ لاواں تا خیر ہے کیونکہ مٹھی آواز ہو گئی ہے تو میرے گلے تے بڑا زور آندا پیا، توجہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تے بالکل تنہائی آئی، کوئی بندہ سامنے کوئی نہیں، کپڑے لہائے تے آپ علیہ السلام نہاونا شروع کر دیتا، کپڑے لہا کے ایک پتھر تے چا رکھے۔ اللہ دا کرنا موسیٰ علیہ السلام نہا کے جس وقت یہ پانی چو باہر نکلن لگے اور کپڑا والے پاسے ہاتھ جو کیتا تو او پتھر جیرے تے کپڑے موجود ہیں، پتھر بھج پیا، پتھر بھج۔ یہ میں کہانی نہ پہ سنویندا، میں تو حدیث رسول پہ سنویندا، غالباً بخاری شریف دے اندر مذکور ہے۔ او پتھر دور پیا کپڑے موسیٰ علیہ السلام دے اتے اور او پتھر لے کے بھاج پیا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام اس پتھر دے پیچھے، بھئی نپاں پتھر ہوں یہ کپڑے نپاں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تے پتھر اگے، او یہ تھوڑے جے اگے گیا تے چند بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے نظر پائی موسیٰ علیہ السلام تے بس حضرت اتنے تک پتھر رک گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کپڑے پا لے، انہاں لوگوں نو کلیئر ہو گیا بھئی اے جڑے لوگ نبی نو تکلیف دیندے ہیں بھئی نعوذ باللہ نبی نہ مرد، اے ساری گل جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا تا گل اے بے قوم کنجے کنجے ستایا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو، اور موسیٰ علیہ السلام صبر نال برداشت کریں دے رہے۔ اچھا ایڈی محنت کیتی موسیٰ علیہ السلام، قوم نو تیار کیتا بھئی ہن فرعون دی اس تسلط چ نکل کے تے اگے نکل جائیے، دریا دے قریب پہنچ گئے، پچھو فوج آ گئی فرعون دی تے اے انہیں دریا کراس کیتا۔ سارا واقعہ تو سنو ہے، میں واقعہ نہیں پہ سنویندا، میں مقصودی گل پہ سنویندا۔ دریا کراس کیتا، فرعون غرق ہو گیا، بڑے خوش، بے شکر ہے جان چھٹ گئی، قبطی قوم تو جان چھٹ گئی، وہ بڑے ظالمان فرعونی، لہٰذا فرعون غرق ہو گیا۔ ایک قوم ہن اگے ویندی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال، اچانک ایک جگہ تو گزرے، ٹھیک ہے، ایک قرآن چ واقعہ نویں پارے چ ایک قوم کو گزرے تے قوم دے انیار معبود تے بت بنے کھڑے ہیں، بت انہاں ڈٹھا نا بت نو تو انہاں دا دل تھی گیا، انہاں کا اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، موسیٰ اے جی انہاں دے نکے نکے معبود، انہاں کو سانو چھوٹے چھوٹے معبود بنا رہے ہیں آنا۔ ہن دسو نبی نو کیڑی تکلیف آئی ہو سی بھئی انہاں دی خاطر میں ایڈیاں تکلیفاں تے پریشانیاں برداشت کیتیاں، بادشاہ نال متھا لیا، قوم نو بچا کے دریا پار آ گئے، دشمن ختم ہو گیا۔ انہاں دی کلی واتی اتھائیں کھلوتی ہے کہ انہاں سانو چھوٹے چھوٹے معبود بنا دے، نبی نو کیڑی تکلیف ہوئی ہو سی ہے۔ اے انہاں قوم دی عادت ہے۔ اے جری آیت میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور جنہیں موسیٰ دی قوم نے موسیٰ نو ستایا تے تکلیفاں دتیاں، انہاں تکلیفاں تساں نہیں دیونیاں بلکہ میرے نبی دا خیال رکھنا ہے۔ ہن ساڈا نبی خوش کنجے ہوندا ہے، میں ٹو دا پوائنٹ چند گلاں کر کے مکیندا، بالکل دو چار گلاں توجہ نال۔ ساڈا نبی خوش کنجے ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر 40 سال گزارے، بعد 12 سال نبوت علیہ گزارے، اس تو بعد رسول اللہ مدینے تشریف لے گئے۔ مکے دا توجہ ہے، سارے دی توجہ ہے نا، مکے دا ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا گہرا دوست ہے، بڑا گہرا دوست ہے رسول اللہ دا، لیکن یہ ہے بھئی او رسول اللہ دی جن دعوت نو اس قبول کوئی نہیں کیتا، کلمہ کوئی نہ پڑھا، لیکن محبت بڑی ہے اس دی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اس نے ایک دفعہ ارادہ کیتا، اپنی بیوی نو آکھیا بھئی بڑا عرصہ ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو ہجرت کر گئے، دل بڑا کریندا ہے بھئی ایک دفعہ مل آواں۔ بیوی آکھیا بھئی جا جو رہے ہیں تو کوئی تحفہ تو لے آواں۔ سکے گل واقعی تیری ٹھیک ہے، اس آکھیا اچھا ٹھیک ہے، بڑا تگڑا آدمی ہے مالی طور تے، یمن چوس ایک جھلا جبہ نہیں ہوندا، اے عرب لوگ اتے پائی ودے ہوندے جرا، ہلا جیا جبہ جیا اس یمن چ منگوایا، اس نے چاہ کے سفر کیتا تے مدینہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچا، آپ نو ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے مہمان نوازن، انہاں بڑی اس دی تواضع کیتی،
بڑی خدمت کی تھی بھائی تو مہمان ہے سارا. او بندہ جس وقت جاون لگا اپنا وقت پورا کرنے تو بعد چاہے ایک دن رہے ادھا دن رہے چند دن رہے واللہ عالم. اور جس وقت جاون لگا اس نے کہا یا رسول اللہ اے میں یمن چو تواڈے واسطے تحفہ منگایا ہے تساں شفقت کرو تے اے تحفہ میرا قبول کر لو. ہن اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا اساں اس امت والا نو فرما رہے ہیں کہ تحفے دیتے کرو تحفے قبول کیتے کرو. ٹھیک ہے. او بندہ تحفہ دے رہے ہے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مینوں منع کیتا ہے کہ میں مشرکاں دا تحفہ قبول نہیں کر سکتا. مشرک دا تحفہ قبول نہیں کر سکتا. اس بڑی کوشش کی تھی تے بڑا اس عجیب جا محسوس ہے بھائی یار میرا بڑا اچھا تعلق ہے اور میں اتنے دوروں منگایا تحفہ تے وقت اتنا سفر 500 میل دا 400 میل دا فاصلہ طے کیتا ہے ہن اتنے آیا تے میرا تحفہ ہی قبول نہیں ہوندا. اللہ دے نبی فرمایا بھائی تعلق اپنی جگہ تے لیکن دین دے وچ میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ساڈا بھی یار مزاج ہونا چاہیے نا. اے نہیں بھئی چل ہاں تو پکے مواہد تے کل گوانیاں دے کلاں تے ون بوا ہاں یہ بھی ہوندا ہے نا. میں اللہ کو دعا ہی منگی ہے یا اللہ جیراں دی لوڑ ہوئے اوہ میرے ذہن پا. اور میں تانوں قسم چاہ کے آکھدا پیا قرآن سامنے مصلی تے بیٹھا باوضو بیٹھا بھائی اے گلاں میں سوچ کے بھی نہ مایا جیڑی اللہ میرے ذہن وچ ہن پائیاں تے میں کریندا پیا. اللہ دی قسم ہے بس ضرورت ہو سن تا اللہ سے ذہن وچ پائیاں. اچھا تا ساڈے ہاں کے ہوندا ہے اساں برادری دی اہمیت زیادہ ہوندی ہے تے دین دی اہمیت نہیں ہوندی. محلے داری دی اہمیت ساڈے ہاں زیادہ ہے اور دین دی اہمیت ساڈے ہاں کوئی نہیں. او یار کی کراں وات ہن تعلق ہے مجبوری ہے جی چنگا بھلا مواہد ہو سی تے او بھی کلاں والے چاولاں تے ڈھٹا پیا ہو سی جمعراتاں تے پہنچا پیا ہو سی چہلم تا لازمی اٹینڈ کرے سی بھئی مجبوری ہے جی سارا قبیلہ تے خاندان تے محلہ کٹھا ہو سی تے صحیح وجنا ہے. رب دا واسطہ ہے رب دا واسطہ ہے تواڈے نال برادری قبر وچ نہیں ونجنا تواڈے خاندان قبر وچ نہیں ونجنا تواڈا منہ ملاحظہ قبر وچ نہیں ونجنا قبر وچ ونجنا ہی تے تیرا عمل تے ایمان تیرے نال ونجنا ہے. اور او پکا کر جیری شے تیرے نال اگے ہی چلنی ہے جیری شے اتنے رہ ونجنی اس نو پہلے چھوڑنا پوے تے چھوڑ دے خیر ہے. او واتی راہ ونجنی ہے نا کل میں مر پواں میرا خاندان راہ نہ ویسی تو اگر خاندان اج دین دے پیچھے میں چھوڑ دینا راہ بندا تو وقت کی ہو گیا کل ہی تو میں چھوڑنا ہے مر کے تو سمجھ تو چھوڑ سکتے ہو کل موت آوے تو چھٹ ویسی نا خاندان برادریاں ختم تھی ویسن نا ہے. تو بھائیو جیری شے موت چھڑوا دیونی ہے چند دیہاڑاں بعد وہ اگر اللہ دے دین دی خاطر چند دیہاڑے پہلے چھٹ دیے تو چھٹ جائے. دین نہ چھٹے ایمان نہ چھٹے دین دی اہمیت نہ راوے دین دی اہمیت ختم نہ ہوئے. اے ذہن دے اندر بھائیو عقیدہ تے جذبہ تے جوش بنا کے بہو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یار اللہ میں نے منع کیتا ہے میں مشرکان دے تحائف تحفے قبول نہیں کر سکتا. اور بڑا زور لایا نبی فرمایا نہیں ہو سکتا تو میرا تعلق دوستی اپنی جگہ تھے ایک کام نہیں ہو سکتا. اس نے سوچا بھئی یار کیا کرا وقت سوچ سائڈ تے لگا گیا سوچندہ رہا آخر کار اس دے ذہن وچ ایک خیال آیا بھئی یار اللہ دے نبی میرا تحفہ قبول نہیں پہ کریں دے تا کس وجہ تو کہ میں مشرک ہاں تو چلو انج کریں دے ہاں بھئی میں تحفہ واپس نہ کھڑا میں انج کریں نا اسے محمد دا کلمہ پڑھ لینا. بھائیو یاد رکھو توجہ کرو میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں توجہ سے سنو. اس شخص نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا موحد ہوا مسلمان بنا رسول اللہ نے اس کا تحفہ قبول فرما لیا. لیکن بات بھائیو آپ ذہن میں رکھو اگر دین کی لج رکھو گے دین کی قدر کرو گے. اچھا پتہ کیا ہے ایک بندہ بات کرتے سارے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں میں بھی تو کچھ باتیں کر رہا ہوں یار میری طرف بھی دیکھو یار بھلا کرو مہربانی ہوگی آپ کی. دین کی لاج رکھو گے جیسے رسول اللہ نے دین کی لاج رکھی
برادری چھوڑ دی، فرمایا تعلق ہے اپنی جگہ پہ لیکن دین سامنے رکھوں گا۔ اگر آج بھی مسلمان اپنا دین سامنے رکھے، دین کو اہمیت دے اور خاندان اور محلے داری اور تعلق دوستی کو سیکنڈ نمبر پہ رکھے، تو اللہ کی قسم وہی اللہ آج بھی موجود ہے جو محمد الرسول اللہ کے دور میں موجود تھا، جس نے وہی مشرک بندے کو کلمہ نصیب کرا دیا، آج ہماری برادری کو بھی اللہ راہ راست پہ لائے گا۔ اگر فرض کرو نہ بھی آئی، اس بندے نے سٹینڈ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ضرور کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے برادریاں تعلق دوستیاں ایک کل موت نال ہی رہ ونجنیاں، تو اگر دین دے پچھو رہندیاں مجبورا نہ ہو چھوڑنی پوے تو چھوڑ دیو، دین نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ تحفہ تب قبول کیا جب اس بندے نے کلمہ پڑھا، وہ دین اسلام پہ آیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ دین سے دوری نبی کو تکلیف دیتی ہے، اور جو دین پہ آ جائے اللہ کے رسول اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نبی کا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بہادر اور شجاع آدمی تھے۔ نوجوانوں، تمہاری بہادریاں، تمہاری دلیریاں اگر ہیں تو پھر سنو، دلیری ایسے ہونی چاہیے۔ توجہ کرو، یہ مکے کے اندر بڑے معروف تھے کہ یہ بڑا تگڑا آدمی ہے، بہادر دلیر آدمی ہے۔ نکلے شکار پر، پیچھے سے ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، بڑی تکلیف دی۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی، جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ شکار سے واپس ہے اور ابھی تک وہ اوزار اور وہ ٹولز وغیرہ جو ہتھیار تھے وہ آپ کے پاس تھے، واپس آ رہے ہیں، وہی عورت سامنے آ گئی اور اس نے کمال کر دیا۔ اس نے کہا جناب امیر حمزہ تو بڑا دلیر ہے، بڑا شجاع بہادر ہے، لیکن یاد رکھ تیرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ایسی بات ہے، ذاتی اختلاف کوئی نہیں، نظریے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا تمہارے عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، تو تمہارا ہی بھتیجا نا محمد، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بھتیجے کو بھرے مجمع میں ابو جہل گالیاں دے، ستائے، تکلیف دے، تمہاری بہادری کا کیا فائدہ؟ مسلمانوں، نوجوانوں، تمہاری موجودگی میں تمہارے ہوتے ہوئے گناہ کا کام ہو اور تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو، تو پھر بتاؤ تمہاری جوانی کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے جوانی کا؟ دلیری کا، شجاعت کا کیا فائدہ جو اپنے دین کا دفاع نہ کر سکے؟ خدا را اپنی جوانیاں جو اپنی بہادریاں اور دلیریاں یہ جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، اللہ کا واسطہ ہے اس سے بچ جاؤ اور دین کے دفاع کے لیے اپنی جوانیاں استعمال کرو۔ یقین کرو پوری دنیا پہ نام اونچا ہو جائے گا۔ بہرحال مختصر کیا، حضرت حمزہ نے جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے کو بھرے مجمع میں ایسا کیا ابو جہل نے، ادھر ہی سے مڑ پڑے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا تو بیت اللہ کی چھاؤں میں ابو جہل بیٹھا تھا بھی نمبردار، ایم پی یا ایم این اے لیول کا بندہ تھا۔ تو اس نے سیدھا گیا، دیکھا آگے بندے بھی بیٹھے ہیں اور ابو جہل ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا ابو جہل کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے تیری جرت، توجہ، اے تیری جرت کہ تم میرے مرحوم باپ کے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے اور ان کو گالیاں دے، اور ہمارے ہوتے ہوئے تیری کیسے جرت ہوئی؟ اور وہی جو ہتھیار تھے نا جو شکار والے، وہی ابو جہل کے سر میں مارے۔ ابو جہل کا خون بہنے لگ گیا، لیکن ہمت نہ ہوئی ابو جہل کو، کیوں؟ اسے بھی پتا تھا بڑا دلیر آدمی ہے، وہ ڈر گیا اور اس کے جسم کا جو خون کے چند قطرے یا ذرات وہ اس کے ہتھیار پہ بھی لگ گئے،
کمان پر، اسی ہتھیار کو اٹھاتے ہوئے سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ بدلہ تو لے لیا نا بھتیجے کا، اب سیدھا پہنچا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے محمد بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو یار صلی اللہ علیہ وسلم، یار کھل کے پڑھو یار صلی اللہ۔ اور بھائیو یہ مبارک ترین کلمہ اور جملہ ہے، بڑا مبارک ہے جملہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ ابو جہل سے لے کے آ رہا ہوں اور اس کا خون میرے ہتھیار پہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، توجہ کر، اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی اپنا سر مبارک اونچا کیا، اب اپنے چچا کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے چچا آپ کو بھول لگی ہے، تیرا بھتیجا ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، تیرا بھتیجا ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ، حمزہ چونک گیا ہے، دشمن سے بدلہ لے کے آ رہا ہوں اور مجھے کہتا ہے کہ میں تیری اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ حمزہ فرماتے ہیں اچھا بھتیجے یہ بتا کون سی بات سے تو خوش ہوتا ہے؟ اور وہ میرا موضوع ہے، نبی خوش کس بات سے ہوتا ہے، نبی پریشان کس بات سے ہوتا ہے؟ توجہ کرو، بھتیجے بتا تو خوش کس بات سے ہوتا ہے؟ میرے نبی نے بتا دیا چچا میں خوش تب ہوتا ہوں جب کوئی میرا امتی پکا موحد بن جائے، توحید کا اقرار کر لے، کلمہ اسلام پڑھ کر اس پر ڈٹ جائے۔ جب کوئی بندہ مسلمان بنتا ہے میری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم بھی مسلمان ہیں نا، لیکن حقیقت ہے مجھے آپ کو نہیں پتا، اوورآل معاشرے میں نظر دوڑاؤ تو ہمارے اعمال اور ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، ہے نا؟ ایسی بات ہے۔ ذرا اپنی زندگی کا تھوڑا سا جب سے شعور سنبھالا، جب سے آپ باشعور ہوئے اور آج کی اس لمحے تک 9 بجے، اور آج 18 تاریخ ہے نا، آج 18 تاریخ ہے، 18 فروری 2022 رات 9 بجے تک، اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالا اس سارے عرصے کو ذرا تھوڑا سا دل کی نظروں سے ذرا مطالعہ کرو، دیکھو میں کلمہ پڑھتا ہوں رسول اللہ کا، کام کون سے کرتا ہوں، کس حد تک میں نبی کے دین پر عمل کرتا ہوں۔ اپنے شادیاں تے پرنیوے ڈٹھے نے، فوتگیاں بھی دیکھی ہوں گی، خوشیاں بھی دیکھی ہوں گی، کہندے پتر ہی جمے ہو سن، دھیاں ہی جمیاں ہو سن، پتراں دی شادیاں کیتی بیٹھے ہو، اے سارے مراحل خوشیاں دے بعد فوتگیاں بھگتائی بیٹھے ہو، اپنے گھراں دیاں ہوئیاں ہو سن، خاندان دیاں محلے دیاں اردا گردیاں ہوئیاں ہو سن، سارا کچھ ڈٹھی بیٹھے ہو نا۔ اپنی زندگی دا مطالعہ کر، وقت دیکھ اے جرا میں کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اس گل نو سمجھ کے وقت اس گل تے میں عمل کیتا ہے کہ میرا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہو سی تے میرا عمل محمد الرسول اللہ ہو سی؟ کو نہیں نا، میری اپنی زندگی خالی نظر آندی ہے۔ اللہ تو معاف فرما بھائیو، رب دا واسطہ ہے، درس قرآن بڑیاں بڑیاں پھرا مارو تے بڑے بڑے واقعات سناؤ تے او واہ واہ کرو تے حلوے شلوے کھاؤ۔ حضرت صاحب آدھے پہن حلوہ ہو سی، میرے خیال ہے بھی حلوہ نہ آکھنا، حلوہ شریف آکھنا، کیوں جی؟ اچھا تو بہرحال یہ صرف بھئی رونق اور لش پش اور بات ختم ہو گئے، ٹوٹل پورا ہوئے تے مینو آپ نو عمل دی توفیق نہ ہوئے کہ یہ اتنے بزرگ بیٹھن، میرے چھوٹے بھائی بیٹھن، ہم عمر بیٹھن، اساری زندگی نہ بدلے، پر درس دا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ کو نہیں۔ اللہ تا واسطہ ہے، میری منت ہے، ٹھیک ہے بھئی یہ گل میں تمہارے سامنے کیتی ہے۔ نبی پاک خوش تاں ہوندے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے زندگی کلمے دے مطابق گزارے، اے اتباع رسول اور توحید والا بن کے اتباع رسول کرے، اے جیرا بندہ کرے نبی نو خوش کر دیندا ہے بندہ۔ اے دن قیامت دے جس وقت اللہ دے دربار وچ پہنچی، اللہ تعالیٰ کھیسی ہاں بھائی ادھر آ، تیرے چھوٹے موٹے قصور تے غلطیاں تے گناہ اساں معاف چا کیتیاں، کیوں؟ تے میرے محمد دی اتباع دی کوشش تا کیتی ہے۔ آج اساں کوشش بھی نہ کر دے،
ٹھیک ہے جی، ایک کام کرے سونے انشاءاللہ اللہ دے قرآن دی آیت او جری میں شروع پڑھی ہے، خلاصہ میں تمہیں دس دینا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اور جنہیں موسیٰ علیہ السلام دی قوم والے نے اللہ دے نبی موسیٰ نو ستایا، تکلیفاں دتیاں، گل نہ منیں دے، کدیں کیرا عیب تلاش کریں دین، کدیں کیرا عیب لین دین، کدیں کیرا بہتان لین دین، کدیں کیری تکلیف لین دین، موسیٰ علیہ السلام بیچارے برداشت کر دے رہے۔ سنو امت محمدیہ والو، سنو مسجد قریشیاں و تخیل والو، اللہ فرما رہے ہیں خبردار میرے نبی نو تکلیف نہیں دیونی۔ ہن نبی نو تکلیف کنی ہوندی ہے؟ جیڑا نبی دے دین تے عمل نہ کرسی نبی نو تکلیف ہو سی، جن قیامت دے نبی دا سامنا نہ کر سکسی۔ جیڑا نبی دے دین تے عمل کرے سی اللہ رب العزت اس نو انشاءاللہ قیامت دے دن سرخرو فرما دے سی۔ ٹھیک ہو گیا جی، نبی خوش تے اللہ ہی خوش، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ مینوں بھی تانوں بھی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوران بیان اگر مسائل تو ہٹ کے کوئی اضافی گل نال تو تکلیف پہنچی ہوئے تو اس دی میں معذرت کرے سا، تو جیری آئی دین دی گل اس دی تو سدھی گل جو ہوندی ہے اس دی تو معذرت دی لوڑ کون نہیں ہوندی نا جی، دین دی گل دی معذرت نہیں ہوندی، گل ہوندی ہے بھئی اس تو اضافی کوئی منہ چو جملہ نکل گیا ہوئے تو دل تکلیف، بیٹا بند کر، تو تانوں کوئی تکلیف پہنچی ہوئے تو اس گل دی میں معذرت کرساں، اللہ کول دعا کرساں اللہ اساں سارے انو راہ راست نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے زبان سے نکلے ہیں یا اللہ ان کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ ان کی برکت سے مولا میری زندگی بھی اور جتنے بھی سامعین ہیں سب کی زندگیاں بدل دے میرے مولا، اور ہم سب کے دلوں میں اسلام کی دین کی محبت پیدا فرما، اور ہر موڑ پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے راستے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارا ختم ایمان پہ فرما، مولا ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، مولا ہماری برزخ کی آخرت کی زندگی میں یا اللہ تو ہماری مدد فرما، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور میرے مولا ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔